اس ضمن میں کہ اسلامی حکومت کا نظم و ضبط کس طرح چلتا تھا اور کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئیں، شروع کی گئیں انتظامی معاملات میں۔ اب لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر پہلا کام یہی کیا تھا کہ جائیداد والوں کو بے جائیداد والوں کا بھائی بنا دیا۔ انصار جائیدادوں کے مالک تھے اور مہاجر بے جائیداد تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں میں مواخات قائم فرما دی اور ایک ایک جائیداد والے کو ایک ایک بے جائیداد والے سے ملا دیا۔ اور اس میں بعض لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ دولت تک الگ رہی، دولت تو الگ رہی، بعض کی اگر 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی خاطر اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہیں، وہ ان سے بے شک شادی کر لیں۔ یہ مساوات کی پہلی مثال تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جاتے ہی قائم فرمائی، کیونکہ حکومت کی بنیاد دراصل مدینے میں ہی پڑی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ دولتیں نہ تھیں، یہی صورت تھی کہ امیر اور غریب کو اس طرح ملا دیا جائے کہ ہر شخص کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکے۔ پھر ایک جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو استعمال فرمایا، گو اس کی شکل بدل دی۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی، یا اگر ہے تو بہت کم، اور بعض کے پاس کافی چیزیں ہیں۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کوئی چیز ہے وہ لے آئے اور ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ چنانچہ سب چیزیں لائی گئیں اور آپ نے راشن مقرر کر دیا۔ گویا یہاں بھی وہی طریقہ آ گیا کہ سب کو کھانا ملنا چاہیے۔ جب تک ممکن تھا سب لوگ الگ الگ کھاتے رہے، مگر جب یہ امر ناممکن ہو گیا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ بعض لوگ بھوکے رہنے لگ جائیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں علیحدہ کھانے کی اجازت نہیں، اب سب کو ایک جگہ سے برابر کھانا ملے گا۔ یہ موقع کے مناسبت کے لحاظ سے فیصلہ ہوا تھا، کوئی سوشلزم کا یا کمیونزم کا نظریہ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم نے اس سختی سے عمل کیا کہ اگر ہمارے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو ہم اس کو کھانا سخت بددیانتی سمجھتے تھے، اور اس وقت تک چین نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کو سٹور میں داخل نہیں کر دیتے تھے۔ یہ دوسرا نمونہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ جب تک کہ حالات خراب تھے اس وقت تک یہ اسی طرح ہوتا تھا، اور یہ نمونہ قائم کیا آپ نے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دولت بھی آئی اور خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بارے میں تفصیلی نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہو، تا لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کوئی اور شخص اسے جاری نہیں کر سکتا۔ جب دولتیں آ گئیں تو پرانا نظام جاری ہو گیا، لیکن اس کا بعد میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا انتظام فرمایا۔ وہ کس طرح؟ آپ لکھتے ہیں کہ چنانچہ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک نمونہ قائم کر دیا، اور ادھر مدینہ پہنچتے ہی انصار نے اپنی دولتیں مہاجرین کے سامنے پیش کر دیں۔ مہاجرین نے کہا ہم یہ زمینیں مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، ہم ان زمینوں پر بطور مزارع کام کریں گے اور تمہارا حصہ تمہیں دیں گے۔ لیکن یہ مہاجرین کی طرف سے اپنی ایک خواہش کا اظہار تھا۔ انصار نے اپنی جائیدادوں کے دینے میں کوئی پسو پیش نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گورنمنٹ راشن دے تو کوئی شخص نہ لے، اس سے گورنمنٹ زیر الزام نہیں آئے گی۔ یہی کہا جائے گا گورنمنٹ نے راشن مقرر کر دیا تھا، اب دوسرے شخص کی مرضی تھی کہ وہ چاہے لیتا ہے یا نہ لیتا۔ اسی طرح انصار نے سب کچھ دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے نہ لیا۔ غرض عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں ہی شروع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ جب بحرین کا بادشاہ مسلمان ہوا
تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ تمہارے ملک میں جن لوگوں کے پاس گزارے کے لیے کوئی زمین نہیں ہے تم ان میں سے ہر شخص کو 4 درہم اور لباس گزارے کے لیے دو تاکہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس دولتیں آنی شروع ہو گئیں۔ چونکہ مسلمان کم تھے اور دولت زیادہ تھی، اس لیے کسی نے نئے قانون کے استعمال کی اس وقت ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ جو ضرورت غرض تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ اصول یہ ہے کہ جب خطرہ ہو تب قانون جاری کیا جائے، اور جب نہ ہو اس وقت اجازت ہے کہ حکومت اس قانون کو جاری کرے یا نہ کرے۔